اہم خبر آپ کو دیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران پر ہے۔ یہ جنگ پوری خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ خطے کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممالک کو کام کرنا ہوگا۔ بغداد میں عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ خلیج میں بحری آمد و رفت کی بحالی میں کسی بھی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات کو مزید پیچیدہ بنائے گی۔ اسرائیل کا لبنان سے انخلا، وہاں حملے روکنا امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے کا لازمی حصہ ہے۔ ایران خلیجی سلامتی سے متعلق عراق سمیت عرب خلیجی ممالک سے مذاکرات کے فریم ورک کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کا آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے پر زور، کہا کہ ہم خلیج میں جنگ کے دائرہ کار کو بڑھانے اور ایران پر حملوں کے مخالف ہیں۔ بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر ایران کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میزائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ریڈار سائٹس پر حملے کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر کہا گیا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں اور ہمیں فوجی طریقے سے اس کام کو مکمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے جو ہم نے کامیابی سے شروع کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود ختم ہو جائے گا۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی اہداف پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ ایرانی فوج سے تعلق رکھنے والے 10 انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹکام نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں پیناما کے پرچم بردار ٹینکر پر ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں ایران میں متعدد فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی ہے۔ فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی مرکز، فضائی دفاعی نظام اور ڈرون ذخیرہ گاہوں کے علاوہ بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ کارروائیاں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئیں۔ سرک اور قسم میں دھماکوں کی آوازیں، سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور نشانہ بننے کی اطلاع ملی ہے۔ ادھر بحرین میں خطرے کے سائرن بج گئے، جبکہ کویت نے بھی فضائی دفاعی نظام سے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ نے ہفتے کی صبح بھی ایران پر فضائی حملہ کیا تھا، جسے ایران نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ جواب میں خطے کے کئی امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد بحرین نے ایران پر ڈرون حملوں کا الزام عائد کیا تھا۔ پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ ایک بیان میں پاسداران نے کہا ہے کہ ایرانی نیوی اور ایئر اسپیس فورس نے مشترکہ طور پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملہ ایران پر حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کے منافی ہے۔ اس کے نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا جائے گا۔ ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرمز کے قریب واقع ساحلی شہر سرک پر امریکی فضائی حملوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی اقدامات سے خطے میں ایرانی کنٹرول کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران خطے کو امریکی جہازوں کے لیے جہنم بنا دے گا۔ پاسداران نے یہ خبردار بھی کیا کہ آئندہ کسی بھی امریکی کارروائی کا زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں میں محرک کے علاقے میں رہائشی عمارتیں متاثر ہوئی ہیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بحرینی وزارت داخلہ کے مطابق متعلقہ حکام موقع پر کارروائی کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بحرینی وزیر خارجہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کو اسحاق ڈار کو مبارکباد دی اور بحرینی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔
وزیر خارجہ نے خطے میں پائیدار استحکام کی امید ظاہر کی. بحرینی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کی کوششوں پر شکریہ ادا کرنے کے لیے جلد پاکستان آنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا. نائب وزیر اعظم نے خطے اور دنیا میں امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. امریکہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج نکالنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے. لبنانی صدر جوزف اون کا امریکی صدر ٹرمپ سے مطالبہ. لبنانی صدارتی محل کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. لبنانی صدر نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ امریکہ معاہدے کی خلاف ورزیوں کو روکنے میں مدد کرے. کہا لبنان اسرائیل فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا. اسرائیلی ملٹری نے کہا ہے کہ انہوں نے جنوبی شام کے علاقے میں متعدد افراد کو ہلاک کر دیا ہے. اسرائیلی افواج کا کہنا ہے کہ انہوں نے علاقے سے اسرائیلی افواج اور شہریوں کے لیے خطرے کو ختم کر دیا. اسرائیلی فوج شام کے جنوبی علاقے میں بنائے گئے بفر زون میں گھس گئی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل شام کے 235 مربع کلومیٹر علاقے پر قابض ہے. کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ کی ایک کیمپ پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا جسے سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا. 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. فائرنگ کے تبادلے میں پاکستان رینجرز سندھ کے 3 جوان شہید جبکہ 4 اہلکار زخمی ہو گئے. ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ جماعت الاحرار سے تعلق رکھنے والے خوارج نے کیمپ کے مرکزی گیٹ پر دھماکے کے بعد اندر داخل ہونے کی کوشش کی. تاہم رینجرز اہلکاروں نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا جبکہ 1 زخمی افغان دہشت گرد کو گرفتار کر لیا. ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں پاکستان رینجرز سندھ کے 3 جوان شہید جبکہ 4 اہلکار زخمی ہوئے. واقعے کے بعد علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جا سکے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے حملے میں شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ قوم کے تحفظ کے لیے دی جانے والی یہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں. ISPR کے مطابق پاکستان اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حملے کے ذمہ دار عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گا. پیمرا نے 10 محرم الحرام کو پیش خصوصی پروگرام سفر عشق میں مذہبی تصویر کشی پر جیو نیوز کا لائسنس 15 روز کے لیے فوری طور پر معطل کر دیا ہے. پیمرا نے نشر مواد ماہ محرم کے تقدس کی پاسداری سے متعلق اپنے جاری کردہ ہدایت نامے سے متضاد قرار دیا اور کہا کہ ظاہری طور پر اس مواد سے ناظرین کے مذہبی جذبات مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. پیمرا کے مطابق سیٹلائٹ اور تمام ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس پر 15 روز تک جیو نیوز کی نشریات معطل رہیں گی. معاملہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کو بھیج دیا گیا ہے. جیو نیوز نے پہلے ہی غلطی تسلیم کر کے معذرت نشر کی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ مقدس ہستیوں کو ہم سب انتہائی عزت و احترام کے درجے پر دیکھتے ہیں, اس لیے ان ہستیوں کی تصویر کشی یا تصوراتی عکاسی نہیں کی جانی چاہیے. پیمرا کی جانب سے جیو نیوز کا لائسنس معطل کیے جانے پر رد عمل میں عطا تارڑ نے کہا کہ ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر دیکھنا ہوگا کہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر ایسا ہوا اور آئندہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ مذہب کے حوالے سے نشریات میں معاملات کئی دفعہ پروگرام کے شرکاء کے ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں, اس لیے ہم سب پر احتیاط لازم ہے. قانون کے مطابق پیمرا نے بروقت نوٹس جاری کیا ہے جس کے تحت آگے کارروائی ہوگی, مگر ہمیں قانون کی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اور ان معاملات کے اوپر علماء دین کو بھی فالو کرنا ہے. جیو نیوز 10 محرم کو نشر ہونے والے مواد سفر عشق کے حوالے سے اٹھائی گئی غلطی کو تسلیم کرتا ہے. اس مواد میں عراق اور کچھ دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں محدود تعداد میں افراد کی جانب سے اختیار کی جانے والی بعض رسومات کی عکاسی کی گئی تھی. یہ مواد محض ان مقامی رسومات کی عکاسی کرتا تھا اور اس کا مقصد کسی وسیع تر مذہبی نقطۂ نظر کی نمائندگی کرنا, اس کی تائید کرنا یا اسے فروغ دینا نہیں تھا. یہ مواد نہ تو جیو نیوز نے تیار کیا نہ ہی اس کی اشاعت کسی ارادے یا مقصد کے تحت کی گئی تھی. ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جیو نیوز مسلم امہ کے وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ عقائد اور حساسیتوں کے احترام کی اپنی پالیسی پر سختی سے کاربند ہے. ایسے مواد کی شمولیت ہمارے اداریاتی موقف یا ادارہ جاتی نظریات کی عکاسی نہیں کرتی.
متعلقہ مواد کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے اور ادارے نے فوری طور پر اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی۔ عوامی رد عمل سے پہلے وضاحتیں اور معذرت نشر کی گئی تھیں۔ ہم کسی بھی تکلیف پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور مذہبی احترام کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔